اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے سامنے ہے تفہیم القرآن، سورہ آل عمران، رکوع 18۔ ہم اس پر گفتگو کرنے والے ہیں اور یہ موقع ہے جنگ احد کے بعد کا، اور اس پہ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ غزوہ احد کے بعد اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہنے والوں کی کیا خصوصیات ہیں، منافقین اور سچے مومنین کے درمیان تمیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ اختیار کیا، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور بخل کے انجام کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ تو یہ 3 سوالات کے جواب بھی آپ کو ملیں گے، اور اس کے علاوہ اور بھی تقویٰ کے حوالے سے خصوصی گفتگو جو ہے وہ اس میں شامل ہوگی۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ تو آج ہم قرآن کی سورہ آل عمران کے ایک بہت ہی خاص حصے پر بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے سامنے اس کی تفسیر کے کچھ اقتباسات ہیں۔ جی، اور یہ ایک بہت ہی نازک وقت کی تصویر ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ بالکل، یہ آیات ہمیں احد کی جنگ کے فوراً بعد کے وقت میں لے جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب مسلم کمیونٹی کو ایک شدید دھچکا لگا تھا، بہت شدید شکست کا احساس تھا، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو چکے تھے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے۔ تو ماحول میں ایک طرح کی آپ کہہ سکتی ہیں کہ بے یقینی تھی۔ آج ہماری کوشش یہی سمجھنا ہے کہ اس مشکل وقت میں مسلمانوں کے دلوں میں کیا گزر رہی تھی اور انہیں کس قسم کی رہنمائی ملی۔ صحیح۔ تو آئیے اس میں اترتے ہیں۔ یہ صرف تاریخ کا ایک ورق نہیں، بلکہ اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جب ایک کمیونٹی دباؤ میں آتی ہے تو اس کا اصل کردار کیسے سامنے آتا ہے۔ بالکل۔ تو منظر کچھ یوں ہے کہ احد کی جنگ ختم ہو چکی ہے، مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ جی، مکہ کی فوج بظاہر جیت کر واپس جا رہی ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ راستے میں ان کے ذہن میں ایک نیا خیال آتا ہے۔ بالکل، اور یہاں ایک بڑی دلچسپ نفسیات کام کر رہی ہے۔ قریش کی فوج کو راستے میں یہ احساس کھائے جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا موقع گوا دیا ہے۔ اچھا، کس طرح کا موقع؟ وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو کمزور تو کر دیا، لیکن جڑ سے نہیں اکھاڑا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی تو ابھی بھی زندہ ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ یہ لوگ دوبارہ طاقت پکڑ لیں گے۔ اچھا، تو ان کے اندر ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ کیا ہمیں واپس جا کر مدینہ پر حملہ کر دینا چاہیے؟ جی بالکل، فتح کے احساس کے ساتھ ساتھ ایک بے یقینی بھی ہے، ایک خوف کہ شاید کام ادھورا رہ گیا ہے۔ دوسری طرف مدینہ میں کیا ہو رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرے کو بھانپ لیتے ہیں، جی، اور وہ ایک ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو، جن میں سے اکثر شدید زخمی ہیں، حکم دیتے ہیں کہ دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ایک غیر معمولی فیصلہ تھا۔ ذرا تصور کریں، آپ ابھی ایک جنگ ہارے ہیں، آپ کے جسم پر زخم ہیں، آپ کے دوست شہید ہو چکے ہیں، اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اٹھو اور اسی دشمن کا پیچھا کرو۔ بالکل، یہ وفاداری کا امتحان تو تھا ہی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ قیادت پر اعتماد کا امتحان تھا۔ کیا آپ ایک ایسے لیڈر کی بات ماننے کو تیار ہیں جو آپ کو شکست کے فوراً بعد زخمی حالت میں دوبارہ خطرے میں ڈال رہا ہو؟ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ حمراء الاسد تک گئے، جو مدینہ سے کوئی 8 میل دور تھا۔ یہ فاصلہ سننے میں شاید زیادہ نہ لگے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ابھی ایک جنگ سے گزرے تھے، یہ جسمانی ہمت سے کہیں زیادہ نفسیاتی طاقت کا مظاہرہ تھا۔ مقصد یہی تھا کہ دشمن کو پیغام دیا جائے کہ ہم ٹوٹے نہیں، ہم ابھی بھی کھڑے ہیں۔ اور یہ پیغام پہنچا بھی۔ جب قریش کو خبر ملی کہ مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں تو ان کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ اچھا، ان کا خیال تھا کہ مسلمان تو زخم چاٹ رہے ہوں گے، لیکن یہ رد عمل ان کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ تیزی سے مکہ کی طرف بھاگ نکلے۔ تو یہ صرف ایک فوجی چال نہیں تھی؟ نہیں، یہ ایک روحانی آزمائش تھی جسے قرآن نے سراہا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سچے اور پرعزم لوگ ان لوگوں سے الگ ہو گئے جو صرف نام کے ساتھی تھے۔ اور یہ تفریق صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہی۔ اس کے فوراً بعد ایک اور قسم کی جنگ شروع ہو گئی، تلواروں سے نہیں بلکہ الفاظ اور افواہوں سے۔ جی ہاں، جسمانی محاذ کے بعد نفسیاتی محاذ کھل گیا۔ کچھ لوگ مسلمانوں کے پاس آئے اور انہیں ڈرانے کی کوشش کی۔ کیا کہہ کر؟ یہی کہ دیکھو، مکہ والے تمہارے خلاف بہت بڑی فوجیں جمع کر کے واپس آ رہے ہیں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان سے ڈرو۔
یہ تو سیدھا سیدھا خوف اور بے یقینی پھیلانے کی کوشش تھی۔ جی لیکن یہاں ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے۔ عام طور پر جب انسان کو ڈرایا جاتا ہے تو اس کا حوصلہ پست ہوتا ہے، یہاں الٹا ہو رہا ہے۔ بالکل، قرآن کہتا ہے فزادہم ایمانا، یعنی اس خبر نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا۔ لیکن ایسا کیوں؟ خوف نے ان کے ایمان کو کم کرنے کے بجائے بڑھا کیوں دیا؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بھروسہ اپنی تعداد یا ہتھیاروں پر تھا ہی نہیں، اچھا، ان کا بھروسہ ایک اعلیٰ طاقت پر تھا۔ جب انہیں ڈرایا گیا تو انہوں نے انسانوں کی طرف دیکھنے کے بجائے اللہ کی طرف دیکھا، اور ان کا جواب تاریخ میں امر ہو گیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جی، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے۔ یہ توکل کی انتہا ہے۔ تو یہ صرف ایک افواہ نہیں تھی، یہ باقاعدہ ایک نفسیاتی ہتھیار تھا۔ بالکل، اور ذرائع جس طرح اس کا جواب بتاتے ہیں وہ آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے۔ خوف کا جواب مزید خوف نہیں بلکہ اپنے یقین کو اور مضبوط کرنا۔ یہ تو قدیم دور کی انفارمیشن وارفیئر جیسی کوئی چیز لگتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں یعنی انسانوں کے ذریعے تمہیں ڈراتا ہے، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ یہ تو خوف کی سمت ہی بدل دی گئی۔ بالکل، یہ سب نظریاتی باتیں تو بہت متاثر کن ہیں، لیکن کیا ذرائع میں کوئی ایسی ٹھوس مثال ملتی ہے جہاں اس حکمت عملی کو دوبارہ آزمایا گیا ہو اور ہم دیکھ سکیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جی بالکل، اور وہ مثال اس واقعے کے ٹھیک 1 سال بعد پیش آئی۔ ابو سفیان نے احد سے جاتے ہوئے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا کہ اگلے سال بدر کے مقام پر ہمارا دوبارہ مقابلہ ہوگا۔ اچھا، جب وہ وقت قریب آیا تو ابو سفیان خود گھبرا گیا۔ مکہ میں قحط سالی بھی تھی اور اس کی فوج کا حوصلہ بھی پست تھا۔ یعنی وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن اپنی ساکھ بھی بچانی تھی، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے وہی پرانا حربہ استعمال کیا، نفسیاتی جنگ۔ اس نے ایک شخص کو پیسے دے کر مدینہ بھیجا تاکہ وہ یہ افواہ پھیلائے کہ قریش نے اتنی بڑی فوج تیار کی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اس بار اس کی چال کام کر گئی؟ تقریباً۔ مسلمانوں میں کچھ ہچکچاہٹ پیدا ہوئی۔ آخرکار احد کی یادیں ابھی تازہ تھیں۔ لیکن پھر ایک فیصلہ کن لمحہ آتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ تذبذب کا شکار ہیں تو آپ نے ایک تاریخی اعلان کیا۔ جی، آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں وہاں ضرور جاؤں گا، چاہے میرے ساتھ کوئی ایک بھی نہ چلے، میں اکیلا جاؤں گا۔ اور اس ایک جملے نے سب کچھ بدل دیا۔ بالکل، یہ قیادت کا وہ لمحہ تھا جب ایک شخص کا عزم پوری جماعت کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اس اعلان کو سنتے ہی 1500 صحابہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے افواہوں سے پیدا ہونے والے خوف کو اپنے لیڈر پر اعتماد کے ذریعے شکست دے دی۔ جی ہاں۔ تو وہ بدر پہنچے، لیکن ابو سفیان کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اپنی فوج لے کر نکلا تو ضرور، لیکن 2 دن کا سفر کرنے کے بعد اس نے قحط سالی کا بہانہ بنایا اور اپنی فوج کو واپس مکہ لے گیا۔ اچھا، اور اس نے اپنی فوج کا نام جیش سویک یعنی ستو کی فوج رکھا، یہ طنز کرتے ہوئے کہ تم لوگ لڑنے نہیں بلکہ ستو پینے نکلے تھے۔ اور مسلمان 8 دن تک بدر کے میدان میں ان کا انتظار کرتے رہے۔ اس دوران وہاں ایک تجارتی میلہ لگتا تھا، انہوں نے اس میں کاروبار کیا، خوب نفع کمایا اور 8 دن بعد بغیر لڑے ایک فاتح کی حیثیت سے مدینہ واپس لوٹے۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا عملی نتیجہ تھا۔ بالکل۔ یہ واقعات تو ایک خاص وقت اور جگہ سے جڑے ہیں، لیکن اس کے بعد ذرائع گفتگو کا رخ ایک بڑے اور آفاقی اصول کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ جی، اب بات ایک گہری الہی حکمت کی ہو رہی ہے۔ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں کہ جو لوگ کفر اور انکار کی طرف دوڑ بھاگ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں آپ کو غمگین نہ کریں۔ جی، اور یہ کہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں کوئی اچھی چیز ہے۔ یہاں وہ ابدی سوال اٹھتا ہے جو ہر دور میں انسان کو پریشان کرتا ہے۔ بظاہر برائی کیوں پھلتی پھولتی نظر آتی ہے؟ بالکل، ایسا کیوں لگتا ہے کہ غلط کام کرنے والوں کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے؟ جی، دو اثما، مطلب یہ ڈھیل اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ خوب بڑھا لیں۔ جی، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو ایک لمبی رسی دے دی جائے تاکہ وہ گہرے سے گہرے کھڈ میں اترتا چلا جائے یہاں تک کہ واپسی ناممکن ہو جائے۔ اس کے بعد ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور یہ خیال ایک اور اہم نقطے سے جڑتا ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے الگ کرنا چاہتا ہے، الخبیث من الطیب، یعنی سچے مومنوں کو منافقوں سے جدا کرنا۔ بالکل، لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ علیحدگی ہوتی کیسے ہے۔ ذریعہ بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا لوگوں کے دلوں کے راز کھول کر نہیں کرتا۔ اچھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آسمان سے کوئی لسٹ آ جائے گی کہ کون منافق ہے اور کون سچا مومن ہے؟ بالکل نہیں، ذریعہ یہ بتا رہا ہے کہ کردار کی اصلیت جانچنے کا طریقہ پریشر ہے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر ہی خالص ہوتا ہے، ویسے ہی انسان مشکل حالات سے گزر کر ہی اپنی اصلیت ظاہر کرتا ہے۔ جی، احد کی جنگ، اس کے بعد دشمن کا پیچھا کرنے کا حکم، خوفناک افواہوں کا سامنا، یہ سب اسی آگ کی طرح تھے۔ ان آزمائشوں نے ہر شخص کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے عمل سے بتا دے کہ وہ سونا ہے یا پیتل۔ تو اللہ غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا، لیکن وہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے جو غیب کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ بالکل درست۔ ہم نے ابھی تک جان اور خوف کی آزمائشوں کی بات کی، لیکن ذرائع ایک اور شاید روزمرہ زندگی میں سب سے عام آزمائش کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مال و دولت کی آزمائش۔ جی، گفتگو کا اختتام بخل اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنے کے معاملے پر ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے جو اللہ کے فضل سے ملنے والی دولت میں کنجوسی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ اور یہاں جو منظر دکھایا گیا ہے وہ تو واقعی بہت طاقتور ہے۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جس مال کو وہ سینت سینت کر رکھ رہے ہیں وہی قیامت کے دن ایک توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ تصویر اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ ہم اس دنیا میں کسی چیز کے مالک نہیں، صرف امانت دار ہیں۔ یعنی ہم ایک محدود وقت کے لیے چیزوں کے نگران ہیں۔ جی، اصل مالک تو اللہ ہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی زمین اور آسمانوں کی ساری میراث آخرکار اللہ ہی کی ہے، سب کچھ اسی کی طرف لوٹ جانے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص عقل مند ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس ایک امانت ہے، اور وہ اسے اصل مالک کی مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہے تاکہ آخرت میں اس کا اجر پا سکے۔ اور جو نادان ہے وہ اسے اپنی ملکیت سمجھ کر چمٹا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہی مال اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ یہ بھی دراصل بھروسے اور توکل ہی کی ایک شکل ہے۔ کیا آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں جس نے آپ کو یہ دولت دی ہے، یا آپ خود دولت پر بھروسہ کرتے ہیں؟ سورہ آل عمران کے ان اقتباسات پر نظر ڈالتے ہوئے ہم نے احد کے میدان جنگ سے لے کر اعصاب کی جنگ تک کا سفر کیا اور آخر میں ایمان، منافقت اور دولت کی حقیقت کے بارے میں گہرے روحانی اسباق تک پہنچے۔ اور ان تمام واقعات اور تعلیمات میں جو ایک مرکزی دھاگا ہے وہ آزمائش کا ہے۔ آزمائش، چاہے وہ جسمانی زخموں کی صورت میں ہو، ایک خوفناک افواہ کی شکل میں، یا پھر مال و دولت کی چمک دمک ہو، یہ سب خدائی پیمانے ہیں جو کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، تاکہ ہر شخص کا حقیقی کردار سب کے سامنے آ جائے۔ جی، اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک بہت گہرے نقطے پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر یہ آزمائشیں ہمارے دلوں کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے ہیں تو ہماری اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات، چاہے وہ پیشہ ورانہ میدان میں ہوں، ذاتی تعلقات میں ہوں یا معاشرتی دباؤ کی شکل میں ہوں، وہ ہمارے بارے میں کیا ظاہر کر رہی ہیں؟ جو ابھی ہم سن رہے تھے وہ تفہیم القرآن سورہ آل عمران کا رکوع 18 کی تفسیر تھی۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے چینل کو سبسکرائب کرنے کی درخواست ہے اور دعا کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔